الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مہمانوں کو اور خاص طور پہ خصوصی طور پر ہمارے بزم قرآن کے جو ساتھی یہاں پر آئے ہیں، ان سب کا میں نہایت ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری اس جگہ کو رونق بخشی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، یہ اپنے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس کی نسبت سے یہاں پر یہ محفل کا ہم نے اہتمام کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری اس محفل میں ہمارے 4 بھائی بھی موجود ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے چچا بھی موجود ہیں، ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارے درمیان آپ کے علم میں ہے کہ انوار شیخ صاحب مذہبی اسکالر موجود ہیں، تو میں ان سے ملتمس ہوں کہ اپنے بیان سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ جناب انوار شیخ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ آمد ربانہ ہو گیا، جس کے حضور ہمارا جس کے حضور ہو گئے اس کا خدا بھی ہوگا اور نثار تیری چہری پر ہزاروں سوائے حضرات گرامی، الحمدللہ کہ اللہ نے بڑا کرم کیا کہ ہماری زندگی میں پھر ربیع الاول کی یہ بہار، یہ مہینہ ہم دیکھ رہے ہیں جس کی ابتدا ہے ابھی۔ عام طور پہ جو لوگ کہتے ہیں، 2-3 باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جی عید صرف 2 ہی ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اب اگر ان سے حدیث کی بات کریں کہ بھائی جمعے کو بھی عید المومنین کہا گیا ہے، مومنین کی عید ہر جمعے کو ہے، تو شاید وہ حدیث میں یہ کہیں کہ یہ حدیث صحیح ضعیف ہے، یہ حسن نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک کے بارے میں کوئی اعتراض کر نہیں سکتا، اور جو کرتا ہے تو پھر اس کا ایمان نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ایک جگہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا تھا، ان کے حواریوں نے، کہ آپ دعا کریں کہ آسمان سے دسترخوان اترے، کھانا اترے اور ہم وہاں سے کھائیں۔ کہا کہ دیکھو ایسا نہ کرو، سمجھائے پہلے، نہیں مانے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ہے، اور یہ دعا خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کے گھر میں معاشی تنگی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 45 ہے یہ، کہ اس کا ورد کریں تو اللہ تعالیٰ معاشی تنگی دور کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا فإنک خیر الرازقین۔ اے اللہ، آسمان سے ایسا دسترخوان اتار جس میں نعمتیں ہوں، عید لاولنا وآخرنا، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا، جس دن اللہ کی نعمتیں خاص نازل ہو، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ اور دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو ان کی وجہ سے ہمیں تمام عیدیں حاصل ہیں، تمام نعمتیں حاصل ہیں۔ پھر لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ بدعت ہے۔ آج اس کا وہ جواب سنیے جو انشاءاللہ شاید ہو سکتا ہے آپ نے نہ سنا ہو۔ میری عادت ہوتی ہے کہ
کوشش کرتا ہوں کہ نئی باتیں لیکن ایک ثبوت کے ساتھ. بھائی بدعت کہتے ہیں نئی چیز کو, اور آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اللہ کے ناموں میں ایک نام البدی بھی ہے. بدی السماوات والارض, اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان بنائے لیکن ان کا کوئی نمونہ پہلے سے موجود نہیں تھا. یہ زمین بھی نہیں تھی, آسمان بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بنائی ہیں. تو ہر وہ چیز جو نئی ہو وہ بدعت کہلاتی ہے. جناب ہمارا سوال یہ ہے اعتراض کرنے والوں پہ کہ آپ لوگ جو اعتراض کر رہے ہیں یا آپ کے آباء و اجداد یہ کب سے کر رہے ہیں؟ 100 سال, 150 سال, 200 سال. 200 سال سے پہلے کی بات نہیں ہے. 200 سال سے پہلے کوئی بھی اعتراض نہیں دکھا سکتا دنیا بھر میں. لیکن ہم اور ہمارے آباء و اجداد, اور ہمارے آباء و اجداد سے مراد نبی پاک ان کے چاہنے والے صحابہ بھی ہیں, وہ بھی مناتے تھے, ان کے بعد بھی مناتے تھے, اب بھی مناتے. اب جناب نئی چیز کیا ہے؟ نئی چیز میلاد منانا ہے یا اعتراض کرنا ہے؟ اعتراض کرنا یہ نئی چیز ہے, کیونکہ 200 سال پرانی ہے. ہمارے آباء و اجداد تو 1400 سال سے مناتے آ رہے ہیں. تو نئی چیز تو آپ نے ایجاد کی ہے, بدعت تو آپ کر رہے ہیں, ہم تھوڑی کر رہے ہیں. پھر جناب یہ دیکھیے کہ اعتراض کرنے والے سے ایک سوال کیجئے کہ کیا تمہاری پیدائش پر تمہارے ماں باپ خوش ہوئے تھے یا نہیں؟ اب جواب ایک ہی ہوگا نا, خوش تھے یا نہیں تھے. دونوں کے جوابات سن لیجئے. بھائی خوش تھے. اچھا تمہاری پیدائش میں تو تمہارے ماں باپ خوش ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو ہم خوشیاں نہ منائیں, یہ کون سا ایمان ہے بھائی؟ اچھا اب اگر وہ کہتا ہے نہیں میرے ماں باپ میری پیدائش پہ خوش نہیں تھے تو ان کو پتا تھا یہ بدبخت یہ نافرمان پیدا ہو رہا ہے اس لیے وہ خوش نہیں تھے. جی تو جناب ہم تو ایمان والے ہیں, الحمدللہ محبت والے ہیں, عقیدت والے ہیں. اور سچی بات میں بتاؤں کہ لوگوں نے کہا کہ یہ اسراف ہوتا ہے, یہ جو ربیع الاول پہ ہم اور جو صاحب حیثیت خرچ کرتے ہیں یہ اسراف ہوتا ہے. بس ایک جملہ سن لیجیے, اس موضوع کو یہاں پہ میں ختم کروں گا. ایک عربی کا مقولہ ہے لا خیر فی الاسراف, لا خیر فی الاسراف, اسراف میں خیر نہیں ہے, فضول خرچی میں خیر نہیں ہے. تو سننے والے نے کہا کہ اصل بات یہ ہے کہ لا اسرافا فی الخیر, اچھے کاموں میں جتنا بھی خرچ کرو وہ اسراف نہیں ہے, وہ فضول خرچی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا بڑھا کر ادا کر دیتا ہے. اور میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ متعارضین اعتراض کرنے والے کرتے رہیں, قیامت تک کریں گے, لیکن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونقیں جو پچھلے سال کی اس سے زیادہ ہوں گی, اگلے سال اس سے زیادہ ہوں گی, اور قیامت تک کی بڑھتی رہیں گی. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. یا رسول اللہ. مجھے حکم دیا گیا کہ جو قرآن پاک کی ہم تلاوت کرتے ہیں عام طور پہ, اس میں ایک تو طریقہ معروف کا اور ایک ہے مجہول کا. بہت معذرت کے ساتھ کہ ہم میں سے یعنی جو میری عمر کے ہیں یا مجھ سے بھی بڑے ہیں, اور آپ سبھی مجھ سے بڑے ہیں ہر لحاظ سے, کہ بہت ساروں نے اپنے گھر میں خواتین سے قرآن پاک پڑھا, اور خواتین اب بھی مجہول طریقے سے پڑھتی ہیں. مثال کے طور پہ الحمدللہ رب العالمین, یہ ہے جو ہے یہ مجہول ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ معروف ہے. اسی طرح جو دیگر آیات ہوتی ہیں پڑھنے والا جب مجہول انداز سے پڑھتا ہے تو بعض اوقات تلفظ بدل جاتا ہے, معنی بدل جاتا ہے. اب ہوگا کیا چاہیے
کہ بھائی اپنی قریب کی مسجد میں کسی بھی امام سے کہہ دیجئے، کسی بھی مولوی سے کہہ دیجئے، اور بہت ساری مساجد میں تو باقاعدہ بالغان کا مدرسہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پہ ان کے مخارج، ان کی تجوید، ان کی قرأت صحیح کی جاتی ہے۔ اور میں عرض کروں میرے بزرگوں کہ یہ بہت اہم کام ہے کہ قرآن پاک صحیح تلفظ سے پڑھیں، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اسی میں اس کی برکتیں ہیں۔ اور اگر غلط پڑھا جائے تو پھر اس کے اثرات کوئی اچھے نہیں ہوتے۔ وہ جو کسی نے کہا کہ بھائی انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یہ تو دیکھو کہ وہ کس نیت سے پڑھ رہا ہے، وہ صحیح ہے، لیکن جناب اچھا کام اچھے طریقے سے کیا جائے، اچھی نیت سے کیا جائے تو اچھا صدا ہوتا ہے، ورنہ اس میں خرابی ہو جاتی ہے۔ اب اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو لیکن اس میں رکوع و سجود نہ ہو، جلسہ اور قاعدہ صحیح نہ ہو تو جناب پھر نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ابھی میں اپنی بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں میں نماز پڑھ رہا تو گھر میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے خیال کیا کہ ایک رکعت میں جو میں نے 2 سجدے کیے ہیں تو پہلے سجدے میں ٹھیک سے بیٹھا نہیں، بلکہ میں نے دوسرا سجدہ کر دیا۔ اب میرے ذہن میں فوراً آیا کہ انوار صاحب لما تقولون ما لا تفعلون، تم دوسروں کو کہتے ہو اپنے خود کو عمل کرو بھائی۔ یہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ واجب ہے، اگر یہ رہ جائے تو سجدے صاحب کرنا واجب ہے۔ رکوع سے سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اگر سیدھا کھڑا نہ ہوا اور سیدھے سجدے میں چلا گیا تو پھر سیدھا صاحب کرو، نہیں کیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ کہیں کہ بھائی یہ تو دیکھو اس کی نیت کیا ہے، تو بھائی اس کا طریقہ بھی تو دیکھو۔ تو میں نے پھر یہی کیا کہ سجد کیا، پھر اللہ سے معافی بھی مانگی۔ تو بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ علم حاصل کرو، پڑھتے رہو، پڑھاتے رہو اور اپنی زندگی اور آخرت بناتے رہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ اکبر، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے۔ مجھے جی میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے بارے میں قرآن پاک میں وہ لکھا ہے نا، کہا کسی نے کہ پارے پارے پہ لکھا ہے کمری والے کا نام، کمری والے محمد پہ لاکھوں سلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب کوثر اگر کوئی یہ کہے کہ صرف ایک تالاب کا نام ہے، جھیل کا نام ہے، ایک پانی کا ذخیرہ ہے کہ جہاں پہ قیامت کے دن وہ پانی دیا جائے گا، اور نبی پاک اپنے دست مبارک سے کہ انہیں ساقی کوثر بھی کہا جاتا ہے وہ عطا فرمائیں گے، اور اس کے پینے کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ لیکن یہ تو ایک مختصر چیز ہو گئی۔ علماء کرام مفسرین نے بیان کیا ہے کہ کوثر سے مراد کثیر نعمتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتیں عطا کی، اور ہر نعمت کثیر عطا کی ہے، فتوحات بے شمار، معجزات بے شمار، اخلاق عظیم بے شمار، یہاں تک فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پہ ہیں۔ اور یقین جانیے کہ زندگی گزر جائے گی، 1400 سال سے آپ کے اخلاقیات پر کام ہو رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑ کتابیں لکھی گئی ہیں، ابھی تک آدھا نہیں ہوا ہے۔ لیکن میں چند ایک باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو رحمت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، رحیم العالمین نہیں فرمایا، رحمت للعالمین، سراپا رحمت کرنے والے، سراپا رحمت بن کر آئے تھے۔ اور یہ رحمت
अपनों पर भी है, दूसरों पर भी है, मुसलमानों पर भी है, काफिरों पर भी है, हाँ जी। इंसानों पर भी है, जानवरों पर भी है। जानवरों पर भी, बेशक बेशक। हत्ता के एक ऊंट को देखा कि उसकी आंखों से आंसू जारी थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे थपथपाया शफकत से, उसके मालिक से कहा कि ये मुझसे तुम्हारी शिकायत कर रहा है कि तुम इसे खाने को कम देते हो, काम ज्यादा देते हो, अल्लाह से डरो। उसने फिर माफी मांगी। फिर आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई मेहमान नवाज कि जनाब घर में जो कुछ होता था, अगर कोई मेहमान आ गया है तो उसके आगे हाथ देते हैं। और फिर आप ये देखिए इंतहाई बहादुर, चर्री, शुजात, ये नहीं कि और सहाबा कहते हैं कि जब मैदान जंग होता था, चाहे वो बद्र हो, अहद हो, हुनैन हो, कोई भी जंग हो, नबी पाक सिर्फ उस मकाम से होते थे जहां पे 100% जान का खतरा हो, जहां पे खड़ा होना सिर्फ एक बहादुर तरीन इंसान ही कर सकता है, वरना एक आम आदमी नहीं कर सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ और तुम क़िताल करो, बल्कि आपने खुद ग़ज़वात में शिरकत फरमाइए। सराया की अलग तौजीहात है, उसमें भी ऐसा ही हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा अपने साथ अपनी जगह किसी को मुतय्यन करके भेजा है। फिर आप ये देखिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, आपकी जिंदगी मुबारका में लफ्ज़ ला यानी नहीं सिर्फ एक मर्तबा अदा हुआ है, और वह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। दूसरे किसी ने कुछ मांगा, कभी ला नहीं फरमाया, कभी नहीं फरमाया कि मेरे पास नहीं है। बेशक बेशक। जो कुछ था उसे अता किया, और इतना अता किया। छोटा सा वाक्य, बच्चों जरा बहुत ध्यान से सुनना। हातम ताई का नाम सुना है? हातम ताई कहा गया कि वो बहुत सखी था, और उसकी मिसाल दी गई कि उसके महल के 40 दरवाजे थे, हर दरवाजे पर एक निगरान पैसे लिए हुए बैठा है। पहले दरवाजे से कोई आया, उसने जो तलब किया उसे दे दिया। दूसरे दरवाजे पे, तीसरे दरवाजे, एक शख्स पहले दरवाजे पे आता है, उसे दे दिया जाता है, वो दूसरे दरवाजे पे आता है, तो उसको मालूम है कि ये पहले दरवाजे से आया, लेकिन वो मना नहीं करता था, वो उसको दे देता था। वो तीसरे दरवाजे पे आता है, वो तीसरा दरवाजे वाला दरबार, वो खजांची वो उसे ले लेता है। 40 दरवाजों तक वो शख्स जाता है, और 40 दरवाजों से उसे दिया जाता है। इतना सखी था, और वो शख्स फिर पहले दरवाजे पे आ जाता है। अब सुनने वाले हम जैसे, मैं कम इल्म कि भाई बहुत सखी था, कहा कुछ भी नहीं था, वो इंतहाई कंजूस था। हाँ, इसलिए कि जब मांगने वाला पहले दरवाजे पे आता था, उसे इतना कम दिया जाता था कि उसे दूसरे दरवाजे पे जाना पड़ता था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि 40 दरवाजों तक उसकी मुराद पूरी नहीं होती थी, वो फिर पहले दरवाजे पे आता था। वो तो इतना कंजूस था। और सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो सखी, सखियों के सखी, गनियों के गनी, कि अगर उन्होंने किसी को एक टुकड़ा भी दे दिया तो उसकी नस्लों में से किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर आप ये देखिए कि एक चीज होती है गुस्सा, और एक होती है माफ करना, अफू दरगुजर। अल्लाह अकबर। इसकी मिसालें दुनिया में नहीं मिलेंगी। कि एक शख्स ने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाग में आराम फरमा रहे और तन्हा है, तलवार लेकर आ गया। हाँ भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तुम्हें मेरे हाथ से कौन बचाएगा? कोई भी नहीं है, और आपके पास कोई हथियार भी नहीं है, कोई तलवार भी नहीं है, और मेरे हाथ में तलवार है, मैं तो अभी हमला कर दूंगा, कौन बचाएगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत इत्मीनान से, मुकम्मल यकीन के साथ कहा अल्लाह। अल्लाह। वो कहना था,
ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر پڑی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور فرمایا مجھے تو میرے اللہ نے بچا دیا, تجھے کون بچائے گا؟ بے شک بے شک. تو اس نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی, یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بدلہ لے رہے تھے, نہیں, اسے معاف فرما دیا اور پھر بعد میں وہ ایمان بھی لے آیا. فتح مکہ کے موقع پر سامنے دشمن تھے, وہ دشمن جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے, گالیاں دی, برے برے القابات دیے, پتھر مارے, گندگی پھینکی, اور وہ سب موجود تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اپنے طور پہ ان سے بدلہ لے سکتے تھے, کسی کو قید کر دیتے, کسی پہ تاوان کر دیتے, کسی کی گردن اڑا دیتے, لیکن فرمایا آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا تمہیں پتہ ہے؟ وہ بھی بڑے ہوشیار تھے کہ نہیں, ہمیں پتہ ہے کہ آپ شریف ماں باپ کے بیٹے ہیں تو آپ اچھا سلوک کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہی الفاظ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء فاذهبوا, جاؤ تم آزاد ہو, میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لے سکتا, کوئی گناہ نہیں. سبحان اللہ. تو یہ عفو درگزر, یہ مہمان نوازی, یہ بہادری, یہ رحم دلی, آپس میں مل کے رہنا, ایک دوسرے کا خیال کرنا, یہی اللہ اکبر. نماز ابھی ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ دیکھیے گا جگہ جگہ, اور بہت اچھی بات ہے کہ منہ مبارکہ کی زیارت کرائی جائے گی. میں نے تو الحمدللہ وہ منہ مبارک کو چھونے کی, ٹچ کرنے کی بھی سعادت حاصل کی ہے کہ وہ ایک جگہ سیٹنگ ہو رہی تھی تو وہ مبارک بالوں کا گچھا تھا, وہ میں نے سیٹ کیا تھا, تو وہ مجھے سعادت ملی. بہت اچھی بات ہے کہ نبی پاک ان کے ایک ایک بات سے ہم محبت کرتے ہیں, عقیدت رکھتے ہیں, لیکن کیا کیا جائے کہ فرمایا الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, اور اس ٹھنڈک کو ہی ہم نے ٹھنڈا کر دیا ہے, پڑھتے ہی نہیں. اور ہمارے مفتی اکمل صاحب, اکمل قادری صاحب, وہ یہی کہتے ہیں, بات وہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں سویم بھی ہے, چہلم بھی ہے, برسی بھی ہے, عرس بھی ہے, لیکن وہاں پر نماز کی پابندی نہیں ہے. صحیح بات, بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ بہت بڑا نقصان ہے, بہت بڑا نقصان ہے. ذالک هو الخسران المبین. نماز کی پابندی اگر کوئی شخص کر رہا ہے اور ان باتوں کو وہ اس اہتمام کے ساتھ نہیں مناتا تو وہ گناہگار نہیں ہے. ایک شخص سے محبت رکھتا ہے, عقیدت رکھتا ہے, کہ غریب ہے بیچارہ, وہ بڑے بڑے اہتمام نہیں کر سکتا, لیکن درود شریف پڑھ رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی شخص ہزاروں نیکے بنا دے لیکن نماز کی پابندی نہیں کر رہا, فرض نماز, اللہ اکبر, ارے وہ جو نہیں پڑھتے ذرا پڑھ کے تو دیکھیں کیا مزہ آتا ہے. یہ میں نے پہلے کہا تھا, وہ میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ تسبیح کے بارے میں ایک صاحب نے کہا کہ یہ تسبیح یہ زبان کی لگام ہے. آپ میں سے اگر کسی کو چلتے پھرتے ذکر کرنے کی عادت نہ ہو, ایک تجربہ کر کے دیکھ لیں, چھوٹی بڑی جو بھی مناسب ہے ایک تسبیح بس ہاتھ میں رکھ لیں, آپ یقین جانے خود بخود آپ ذکر الہی کریں گے. بے شک, بے شک, بالکل صحیح. سبحان اللہ پڑھتے جائیے, درود شریف پڑھتے جائیے, استغفار پڑھتے جائیے, اور اگر اسے جیب میں رکھ لیں گے تو پھر موبائل نکال لیں گے, پھر اس میں لگ جائیں گے. ٹھیک, تو میں نے آج کچھ زیادہ وقت لے لیا, لیکن ہمارے محترم حامی صاحب دامت برکاتہ عالیہ, بھائی ہم آپس میں تو کہہ سکتے ہیں نا, اس کے لیے ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی شیخ الحدیث ہو تو اسی کو ہم کہیں, ہمارے سب بزرگ ہیں. سب سے بڑی نعمت جو نا حضور حکیم صاحب خواتین کو جو آج مقام دیا ہے,
اسلام نے خواتین کو احترام دیا ہے، مقام و مرتبہ دیا ہے، عزت دی ہے، آزادی نہیں دیے، آزادی نہیں دیے۔ ماں کا وہ مقام ہے کہ اگر اس کو ناراض کر دیا ساری عبادت ضائع، ختم۔ جی ابھی ہم فرض نماز کی بات 100% وہ خلوص سے کر رہا ہو، حج کر رہا ہو، لیکن اگر ماں ناراض ہے سب بیکار ہے۔ اسی طرح بیوی کے حقوق ہیں، اسی طرح بیٹی کے حقوق ہیں۔ ہمارے ہاں جو سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے حصے ہوتے ہیں جائیداد کے، بہن کو حصہ نہیں دیا جاتا۔ اب جو وہ کھا رہا ہے وہ حرام ہے، وہ دوسروں کا حق کھا رہا ہے۔ اگر بہن کماری ہے ساتھ ہے تب بھی، شادی شدہ ہے تب بھی، جو اس کا حق ہے اس کو دیا جائے۔ اور یہ حقوق، یہ عزت، یہ اسلام نے دی ہے۔ ورنہ اس سے پہلے کیا تھا؟ اسلام سے پہلے تو لوگ اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتے تھے، کوئی اہمیت نہیں تھی، پاگلوں میں بکتی نہیں، لیکن اسلام نے مقام دیا، اور وہ مقام اللہ اکبر۔ ماں تو ماں ہے نا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو احترام کیا وہ کیجیے گا۔ ان کی بیٹی، عام طور پہ ہم ان کا نام شیما پڑھتے ہیں، شیما ان کا نام ہے، زبر کے ساتھ ہے یہ شین، شیما، کہ وہ آئی اور وہ اصل میں ایک غزوے میں قیدیوں کی حیثیت سے تھی، تو انہوں نے مجاہدین سے فرمایا کہ تم جانتے نہیں ہو میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں۔ انہوں نے کہا ارے کیسے بھائی؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، آپ حاضر کرو، وہ آئے۔ انہوں نے پھر پہچانا اور ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی، آرام سے بٹھایا، ان کی عزت کی، فرمایا کہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہے یا جانا چاہتی ہے؟ تو فرمایا آپ کی بہن صاحبہ نے کہ مجھے بھی جانے دیجیے، اور میرے جو قبیلے جتنے بھی آپ نے قیدیوں کو رکھا ہوا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وجہ سے تمام قیدیوں کو رہا کیا۔ پھر ان کو تحفے، بھائی یہ عزت، یہ مقام، وہ کہ وہ سگی بہن نہیں تھی لیکن پھر بھی جو عزت و مقام دیا ہے وہ ہمارے لیے قابل تعریف ہے، اور وہ ہمارے لیے درس ہے۔ بہنوں کی عزت کریں، آپس میں اتفاق محبت رکھیں، آپس میں اچھے کاموں میں ساتھ دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ جزاک جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ابھی ہم انوار شیخ صاحب کا ایمان افروز بیان سن رہے تھے۔ میں انتہائی مشکور اور ممنون ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا طویل وقت دیا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے پاس ہمارے بڑے سینئر ساتھی جناب مہر صاحب موجود ہیں۔ مہر الہی صاحب آپ تشریف لائیے اور کلام پاک سے پروگرام کرتے ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، كذلك لنصرفه من الآيات كالصرص كذلك لنصرف عنه الشيطان إنه كان للإنسان خذولا.
متصدعا من خشية الله سب سامان رکھ دو پر وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آئیے یہ تار ہلے گا اس وجہ سے ہم اس کو ہلا نہیں کر رہے. ہاں بس صحیح ہے. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نہیں یہ بند ہو گیا. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود كرم واليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مع الجود كرم واليه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشروع مرقوش بالله والقلم سيد العرب والأعظم جسمه مقدس مؤطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى
بدر الدجى شطر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والمراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغربين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله لا لا پھٹکتے ہیں نور کی قطاریں، پھٹکتے ہیں نور کی قطاریں، ملک
فلک کو سجا رہے ہیں، جگر مگر ہے تمام عالم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے تمام عالم، حضور تشریف لائے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بہترین کلام نکالا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قطاریں، یہ ان کی آمد کی روشنی ہے، ہر ایک ذرہ دمک رہا ہے، یہ ان کی آمد کی روشنی ہے، ہر ایک ذرہ دمک رہا ہے، چھٹیں گے اب ظلمتوں کے بادل، چھٹیں گے اب ظلمتوں کے بادل، کرم کے چھینٹے جو آ رہے ہیں، فلک پہ ہیں نور کے مدار، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلے زمین پر زمین جھومے، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، چلے زمین پر زمین جھومے، قدم کے بوسے لیے فلک نے، چلے زمین پر زمین جھومے، قدم کے بوسے لیے فلک نے، ہم ان کی نالین کے تصدق، ہم ان کی نالین کے تصدق، جو ہمارا نالین جا رہا ہے، فلک پہ ہے نور کی قطاریں، سوائے سدرا مقام جن کا، یہ ہم پہ احسان ہے انہی کا، سوائے سدرا مقام جن کا، یہ ہم پہ احسان ہے انہی کا، وہ اپنی امت کو بخشوانے، وہ اپنی امت کو بخشوانے، فلک سے آگے بھی جا رہا ہے، وہ اپنی امت کو بخشوانے، فلک سے آگے بھی جا رہا ہے، فلک پہ ہے نور کی قطاریں، سبحان اللہ جو حجر اسود نصب کرے تو تمام کنبوں کو ساتھ رکھے، جو حجر اسود نصب کرے تو تمام کنبوں کو ساتھ رکھے، سخن ہے اس کا کلام ربی، سخن ہے اس کا کلام ربی، جو حق کی جانب بلا رہا ہے، فلک پہ ہے نور کی قطاریں، ہماری محفل ہو بزم قرآن کی، اور اس میں ہمارے مشہور اور معروف نعت گو شاعر محترم الحاج یوسف صاحب کا تذکرہ نہ ہو تو یہ بڑی ناانصافی کی بات ہوتی ہے۔ ہم ہر ہفتے ان کو ہر لحاظ سے یاد کرتے ہیں۔ میں یہ چند الفاظ جو ہیں میں ان کی بزم قرآن میں جو انہوں نے خدمات دی ہیں
اس کے اعتراف کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں. اور یہاں پہ کافی لوگ ایسے لوگ ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز اقربا ہیں، جو کہ یوسف صاحب کو نہیں جانتے ہیں. بہت پائے کے نعت گو شاعر تھے. ان کے ولی ہے جناب کاشف یوسف صاحب ہمارے درمیان میں موجود ہیں. میں ان کا بھی آپ سے تعارف کرواتا ہوں، اور یہ ان کا کوئی کلام جو ان کو پسند ہے وہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے بڑے بھائی سب سے اولا ہوا سب سے بالا ہوا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کتنے تارے کھلے چھپ گئے جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی، نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. جس کی تو بوندے خاص
نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ہمارا نبی ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی مجدہ دیجے کہ ہے حمزہ مجدہ دیجے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا سہارا دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی مرحبا مرحبا تین شیر پڑھنا بس تین شیر پڑھنا بس تین شیر سبحان اللہ سبحان اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اپنے دل چمکا اونچے میں اونچا نبی کا جھنڈا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا یا رسول اللہ ہر دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائے آپ کے ہوتے
کر ستائے غم مجھے کیوں کر ستائے آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم آپ سے سلام پڑھو کہہ رہا ہے جب وہیں لاؤ رب انت فیہم آپ سے ہم کون ہے دوں میں سزائیں کون ہے دوں میں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے بس بیٹا بس بس شاباش جزاک اللہ جزاک اللہ صلاۃ السلام کے لیے کھڑے ہو جائیے بھائی لاکھوں سلام مصطفیٰ ہدایت آپ تینوں کے ہیں لاکھوں سلام جب ہوا ظروف جنگ دینو دنیا کا چاند آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند نکلا منظبات مسعود بطحا کا چاند جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام فرق مطلوب و طالب میں دیکھے کوئی کہ سارے پھولوں میں راج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام حق پہ محرم امام تو ذات اکرم امام تو قطب عالم امام تو غوث اعظم امام تو جلوائے شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام مرشدی شاہ احمد رضا رضا فیضیاب کمالات ہیں سارا ساتھ ہم سبھی ہو جب زمان رضا مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا وہ رضا اعلیٰ حضرت بریلی کے شاہ جن کے ہر ادا سنت
مصطفیٰ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، جن کا سنی مناتے ہیں یوم رضا، ایسے پیرے طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ نہیں ہم کریں آپ شروع کریں، قریب آ جائیے، تھوڑا سا قریب آ جائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الماهر الجود والكرم، وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وشهداء أمته وأولياء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یا رب تیرے کرم تیری عطا سے تیری توفیق سے تیرے محبوب کے دیوانوں میں محفل سجائی ہے، خصوصاً ہمارے فضل بھائی کے لیے خوشی دعا کرتا رہا، ان کو اپنا خوشی فضل عطا فرمائے۔ اس محفل کو سجانے والے میں اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں دونوں جہان کی نعمت سے نوازے۔ اس محفل میں 3 ختم قرآن کی گئی ہے اور جو بھی افطار کیا یاسین شریف پڑھی گئی ہے، سورہ اخلاص تلاوت کی گئی ہے۔ میرے مولا پیارے حبیب کے صدقے میں جو بھی ذکر افطار کیا گیا ہے اپنے حبیب کے صدقے میرے مولا پہلے میں غلطی کوتاہی ہوئی معاف فرما، اور غلطی سے پاک کر کے اس کلام پاک کو تبرکات کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول منظور فرما، ہم سب کی حاضری کو اپنے محبوب کے دربار میں قبول شرف عطا فرما۔ میرے مولا پیارے حبیب کے صدقے میں نظار عقیدت کو ہمارے آقا ہمارے مولا اور ہمارے سردار اور امت کے والد غم خان اور شہنشاہ کائنات اور جان کائنات اور روح کائنات تاجدار مدینہ قاضی کرنے والے آقا جناب پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بارگاہ نوری میں حجت محبت کو وطن اور عقیدت پیش کرتے اسے قبول منظور فرما۔ آپ سب سے پیارے والدین کہنے حضور میں جتنا تمام خاندانوں کو وطن پیش کرتے اسے قبول منظور فرما، تمام انبیاء پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما، تمام صحابہ کرام خلفائے راشدین امہاتین اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں اسے قبول منظور فرما۔ آمین اللہم آمین۔ الہی سید شہداء سید عامر حضور میں سید عامر حمزہ حضور میں اور سید خاتون جنت کے حضور میں اور سید شہداء سید پیارے امام حسن سید پیارے امام حسین عالی مقام کے حضور میں پاک پاک حضور میں حجت المحبت اور توحید پیش کرتے ہیں اسے قبول منظور فرما۔ تمام شہداء کربلا، تمام شہداء احد، تمام شہداء بدر، تمام شہداء اسلام، تمام شہداء پاکستان کے حضور میں حجت المحبت اور توحید پیش کرتے ہیں اسے قبول منظور فرما۔ اور جو بقی میں جنت والا میں تشریف فرما ہے محبت اور توحید پیش کرتے ہیں اسے قبول منظور فرما۔ اپنے حبیب کے صدقے میرے مولا شہنشاہ ملکات محبوب سبحانی اور خود ربانی اور غوث السمدانی اور پیر راشانی سید شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی حسنی حسینی سرکار غوث اعظم حضور میں آپ کے طفیل مشرق مغرب و شمال جنوب جتنے بزرگ دین والے کرام اور قبول درجہ بدرجہ سب کچھ کو ساتھ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما۔ خوش اپنے قصور سارے خانے ہم سب کے تمام آبا اوقات کی بخشش فرما۔ آمین۔ ہم سب کے دادا جان آمین۔ ہم سب کے دادا جان دادی جان ہمارے والدین کے والدین ہمارے تمام آبا اجداد ہمارے تمام عزیز قربا حضور کی شان امت کی بخشش فرما۔ آمین آمین۔ ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہم نے یہ شکرانے کی محفل کی ہے، پروردگار اس پاک ماہ کے صدقے میں اس محفل کو قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ہم سب کے لیے ہمارے آباء و اجداد کے لیے یا اللہ اس محفل کو باعث رحمت باعث برکت
اور باعث مغفرت فرما یا اللہ. خصوصی طور پر ہم بزم قرآن کے ممبران جو ہمارے سابقہ ممبران اس دنیا سے چلے گئے ہیں پروردگار ان کے لیے خصوصی طور پر دعا کرتے ہیں پروردگار اپنی رحمت کی کرم کی بارشیں ان پر نازل فرما یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ان کو قبروں میں سکون نصیب فرما روز قیامت حضور کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ اپنا رحم فرما کرم فرما فضل فرما. خصوصی طور پر یا اللہ یہ قرآن خوانی ہوتی ہے تو حافظ میاں خان صاحب ضرور یاد آتے ہیں, حافظ عبدالحمید صاحب ضرور یاد آتے ہیں, حافظ رحم علی صاحب ضرور یاد آتے ہیں, اور ہمارے حافظ جناتی صاحب ضرور یاد آتے ہیں, حافظ مشرف صاحب یا اللہ ان کے سب کے درجات کو بلند فرما دینا یا اللہ. یہ انہی لوگوں کا پودا لگایا ہوا جو آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ انہی لوگوں کا یہ کم و بیش ہماری جو بزم ہے سن 62 یا 63 سے چل رہی ہے متواتر, کچھ نشیب و فراغ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تک پہنچی ہے, اور جو لوگ بھی اس کے لیے کام کرتے ہیں خصوصی طور پر میں جناب عثمان کا اور مہر الہی صاحب کا, ہمارے انوار شیخ صاحب کا, ان سب کا شکر گزار ہوں, اور کہ یہ بڑی محنت سے اور بڑی پابندی سے ہمارے محفلوں میں شریک ہوتے ہیں. یا اللہ طویل ہو گئی یہ دعا. ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رسول الله انزل حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا انني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشعارا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جب جب واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا